غریب کا بچہ بھوک سے بلبلایا، پنجاب میں امدادی پیکیج ابھی نہیں آیا، بھوکے پیٹ کو سمجھائیں بس کچھ دن اور کرے انتظار۔ ریلیف پیکیج منظور کر چکے عثمان بزدار، 10 ارب کے چیف منسٹر پنجاب انصاف امداد پیکیج کو جلد لانچ کرنے کی ہدایت دے دی۔ کہا پہلے مرحلے میں 25 لاکھ مستحق خاندانوں کو 4000 روپے کی مالی امداد دیں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، 1200 ارب کی وزیر اعظم ریلیف پیکج کی منظوری، مزدوروں کے لیے 200 ارب مختص، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 ارب کی گرانٹ، یوٹیلیٹی سٹورز پر 3000 روپے تک کی اشیاء ضروریہ فراہم کی جائیں گی، 1 کروڑ 20 لاکھ مستحق خاندانوں کے لیے 100 ارب کی منظوری۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، ریلیف اور صنعتی سرگرمیوں پر بریفنگ متوقع۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں کہا گیا، حکومت نون لیگ کی مخلصانہ تجاویز پر عمل کرتی تو صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، ملک کھائی میں جا رہا ہے۔ مسافر ٹرینز کل سے نہیں چلائی جا رہی، تاحکم ثانی بند رہیں گی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے تمام فریٹ ٹرینز پورے پاکستان میں چل رہی ہیں، ضروری اشیاء کی نقل و حمل کے لیے ریلوے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ آپریشنز 4 تاریخ اور 5 تاریخ سے شروع کریں گے تو بہت آہستہ آہستہ چند فلائٹیں جو ہیں وہ کھلیں گی۔ کسی بھی دنیا کے ایئرپورٹ پہ پاکستان کے ٹرانزٹ پیسنجرز موجود نہیں ہیں۔ اگلے 3 دنوں میں 4 سے 5 فلائٹس چائنا جائیں گی۔ 16 جو ہے وینٹیلیٹرز جو بیجنگ سے فلائٹ آ رہی ہے، اس کے اندر 100 کے قریب جو ہیں وہ واک تھرو تھرمل گیٹس ہوں گے۔ 4 یا 5 اپریل سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بتدریج بحال ہوگا۔ معید یوسف کہتے ہیں بیرون ملک کسی ایئرپورٹ پر پاکستانی مسافر نہیں ہیں، اگلے فیصلے تک اندرون ملک پروازیں بھی بند رہیں گی۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے 3 سے 4 دن میں ہماری فلائٹس چین جائیں گی جو 16 وینٹیلیٹرز اور طبی سامان لے کر آئیں گی۔ کل بیجنگ سے آنے والی فلائٹ میں تقریباً 100 تھرمل گیٹ بھی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فنڈ کے لیے شہریوں سے مدد مانگ لی۔ مراد علی شاہ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سندھ حکومت نے فنڈ میں 3 ارب روپے دیے، روزانہ اجرت والوں کے لیے راشن بھی اسی فنڈ سے دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی فنڈز میں عطیات جمع کرا سکتے ہیں۔ سندھ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 03015594456100 میں رقم جمع کرائی جا سکتی ہے۔ آج میں گئی گروسری لینے کے لیے، آپ یقین کریں جب میں چوک کے قریب پہنچی تو مجھے صرف 2 یا 3 مزدور بیٹھے نظر آئے۔ میں نے ہینڈ بیگ نیچے نکالا ان کو دینے کے لیے، جیسے میں نے اوپر دیکھا آپ یقین کریں 200 لوگ میری گاڑی کے ارد گرد، اور میں نے شیشہ بند کر دیا کیونکہ 15-20 ہاتھ شیشے کے اندر جھپٹ رہے تھے۔ مجھے ان کی آنکھیں نہیں بھول رہی۔ حکومتوں کے ریلیف پیکج تاخیر کا شکار، دہاڑی دار اور مزدور طبقے نے امید کے لیے ہر شخص سے امداد مانگی۔ مختلف چوراہوں پر مستحقین کی نگاہیں مخیر لوگوں کو ڈھونڈنے لگیں۔ آنکھوں دیکھا حال ایک خاتون نے سنا دیا۔ لاہور میں سرکاری ملازموں کی تنخواہ اور پینشن کے حصول کے لیے بینکوں کے باہر لمبی قطاریں، بنوں پر سڑکوں اور بینکوں کے سامنے عوام کا ہجوم۔ قصور میں شہریوں نے ٹرکوں اور لوڈر رکشوں میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ لاہور میں اشیاء ضروریہ کے نرخ بڑھ گئے، دالیں بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ کوئٹہ میں چائے کی پتی 60 سے 80 روپے فی کلو مہنگی، 20 کلو آٹے کا تھیلے کی قیمت 100 روپے بڑھ گئی۔ پشاور میں بھی 20 کلو آٹے کا تھیلا 250 روپے مہنگا ہو گیا۔ وفاقی حکومت کی PMDC کو ڈی سیل کرنے کی یقین دہانی، رجسٹرار کو اپنے آفس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔
دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ حکومت عدالت کی توہین کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے قیدیوں کی رہائی کے احکامات پر عمل درآمد روک دیا۔ ہائی کورٹ نے قیدیوں کی رہائی کے احکامات دیے تھے۔ سوشل میڈیا پر سرگرمیاں بھرپور۔ اظہر علی کا چیلنج بابر اعظم نے قبول کیا اور پش اپ 2 سیٹ تھرو مکمل کیے۔ اظہر علی نے وہاب ریاض، اسد شفیق، سرفراز احمد، ٹام بینٹن اور ٹام ایبل کو بھی چیلنج دیا۔ باکسر عامر خان کا پاکستان میں بڑی امداد کا اعلان، کہا وہ غریبوں کی امداد کے لیے 4 کروڑ روپے کا عطیہ دیں گے۔ ادھر شمالی علاقہ جات میں موجود کرکٹر احمد شہزاد نے لوگوں میں راشن تقسیم کیا۔ ادھر گلوکار عاطف اسلم کہتے ہیں سب اپنی حیثیت کے مطابق مستحقین کی مدد کریں۔ جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے وہ اس کیپیسٹی کے حوالے سے اپنے ارد گرد دیکھے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، یا کسی کو بھی جس کو ضرورت ہے اس کی ضرور مدد فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سب کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو ہے وہ ہمت عطا فرمائے۔ اور بچوں کے پسندیدہ گانے بیبی شارک میں بھی ہاتھ دھونے کا پیغام، کچھ بول تبدیل کر کے نیا گانا جاری۔ ہاتھ دھونے کے علاوہ چھینکتے اور کھانستے وقت منہ ڈھانپنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی میں بھی ایک طرح سے کمی آئے گی اور ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ہمارے لوگ ایک دشوار سچویشن میں ہیں، کس انداز میں حکومت جو ہے رسپانس دے۔ تو حکومت، آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک آئینی نظام ہے جس میں صوبوں کی بڑی اہمیت ہے اور کئی فیصلے ہیں جو وہ خود لیتے ہیں، لیکن وفاق اور صوبوں کی حکومتیں اس وقت مل کے چل رہی ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یونائٹڈ جو ہے اسٹریٹجی ہو۔ اس سلسلے میں اس وقت جو پروگرام جس کی تفصیل میں بتانے جا رہا ہوں، جو کل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے پیش کیا، اس کے جو بنیادی جو نقطے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس پروگرام کی، یہ تقریباً 1 یا سوا ٹریلین یعنی 1.25 کھرب روپے کا ٹوٹل جو ہے پیکیج ہے، اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مزدور اس موقع کے اوپر اپنی امپلائمنٹ جو ہے وہ کھو دیں گے یا جو امپلائمنٹ میں کمی ہوگی، اس سے متاثر شدہ جو مزدور ہوں گے بزنس، وہ اس کے لیے 200 ارب روپے ہم رکھ رہے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے دیے جائیں گے؟ یہ بزنس کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پہنچائے جائیں گے یہ پیسے۔ جی، یہ 200 بلین جو ہیں یہ وفاق دے گا۔ اس کے علاوہ اگر صوبائی حکومتیں بھی دیں گی تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پھر ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جلد سے جلد پیسے پہنچیں، یا جو انگریزی میں لیکویڈیٹی کہی جاتی ہے، تاکہ وہ ان کا جو ہے کام بالکل ہی نہ رک جائے۔ اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 100 ارب روپے کے ان کو ٹیکس ریفنڈز فوری طور پہ دیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ جو چھوٹے بزنس ہیں جن کو SMEs کہا جاتا ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ 100 ارب روپے ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے جو کام ہیں ان کو بڑھانے کے لیے دیے جائیں۔ اس میں جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، زراعت کا، اس میں کوشش یہ ہوگی کہ فرٹیلائزر کی قیمت بھی کم کی جائے اور ان کو دوسرے طریقوں سے بھی سبسیڈائز کیا جائے۔
اور جو اسمال یعنی چھوٹے کارخانے ہیں یا چھوٹے بزنسز ہیں ان کو انٹرسٹ اور پرنسپل جو بینکوں کے